بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ دیکھنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے بعد کھیرے والا پانی استعمال کیا جائے تو سمجھو منہ پر کبھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دینے سے زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا توہین اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ گلابی سرخ رنگ کا پیشاب آئے تو یہ مثانے کا انفیکشن ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جھاگ والا پیشاب گردے کی بیماری کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر بالکل فٹ ہیں۔ معدے کی تیزابیت میں اچار اور لال مرچ کھانے سے گریز کریں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ نظر کو تیز کرتی ہے۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سستی اور بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ اگر بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے تو پہلے خود موبائل سے دور رہیں، کیونکہ بچے بڑوں کی بات ماننے کی بجائے تقلید زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ پیٹ کی بیماری ہو تو شہد میں اسپغول ملا کر چاٹنے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دار چینی کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پی جائیں۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، اس سے آپ کو تسکین ملے گی۔ آلو بخارا دل کے جملہ امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ کالا نمک سفید نمک کی جگہ زیادہ صحت بخش ہوتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو تھوڑی سی ادرک چبا لیا کرو، گلا کھل جائے گا۔ جو عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کدو کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چائے کا استعمال کرنا چھوڑ دیں ورنہ مثانے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کھجور دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چاہے عمر کوئی بھی ہو، پٹھوں کے درد کے لیے ایک کھانے کا چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کرے، درد جاتا رہے گا۔ چاول کم کھاؤ گے تو دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور معدے کو صاف کر دیتا ہے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ پانی میں ارگ گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیو، جلد کے تمام بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ صحت اچھی رکھنی ہو تو کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو عورت کو کچے انار کھلائیں۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہو تو ادرک کا پانی نکال کر ان سے ہاتھ کو دھو لیں۔ جس کو قبض ہوتی ہو یا گیس تنگ کرتی ہو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے کے بعد واک کرنا شروع کر دے۔ روزانہ 10 منٹ کوئی اچھی کتاب پڑھ لینے سے ڈپریشن دور ہوگا، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بالوں کو دھو لیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے دانے چبا لیا کرو۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کریں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ انسان بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت انسان کو تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوا کھجور دودھ میں بھگو کر کھایا کریں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور بعد میں صابن سے اسے دھو لیں۔ اگر کسی انسان نے بہت جلد اپنا وزن بڑھانا ہو تو وہ آلو ابال کر کھائے۔
اور وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ ہنستے رہو گے تو دنیا آپ سے محبت کرے گی، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھائیں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھانے کی عادت بنا لیں تو زندگی بھر قبض نہیں ہوگی۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین کے امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کمزور رہنے کی علامت ہے۔ تھوکنے کے دوران خون کا آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں کیونکہ اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گرمی میں چائے کا زیادہ استعمال معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکن ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ایسے لوگوں کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کھجور زیادہ کھانا نظام ہاضمہ کو خراب کر دیتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات زیادہ کھجور کھانے سے ہوئی تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کی وہ بات بہت بڑے عجیب انداز میں ہوئی۔ وہ یہ کہ ایک مجلس مذاکرہ میں امام مسلم رحمہ اللہ علیہ السلام سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کو فوری طور پر پوچھی گئی حدیث یاد آئی تو گھر آ کر وہ حدیث تلاش کرنی شروع کرنے بیٹھ گئے۔ کسی نے امام مسلم رحمہ اللہ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھ دیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ السلام حدیث تلاش کرنے کے لیے ایسے منہمک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے کھجوروں بھی کھاتے رہے، وہ حدیث بھی تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور وہ حدیث بھی مل گئی اور وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی کھاتے کھاتے ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی اس قدر کثیر تعداد میں کھجوروں کا کھانا ہی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا سبب بن گیا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے اجتناب کریں، اس سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو یہ مردانہ طاقت کم ہونے کی علامت ہے۔ کھانسی کے وقت سینے میں درد اٹھے تو ادرک کی چائے بنا کر پی لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ چاول زیادہ استعمال نہ کریں۔ کیلا کھانا کینسر کے مرض کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے کا پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور یہ سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں بدن کو کمزور کر دیتی ہیں اور مرد کی قوت بقا کو متاثر کرتی ہیں۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت کوئی کتاب یا رسالہ مطالعہ کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ انار کھائیں۔ پانی زیادہ پینے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ شہد اور گھی ایک دوسرے سے مختلف خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، جنہیں ایک ساتھ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو پیٹ کے مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم ہو ان کے لیے بینگن کا سالن اور شہد زبردست علاج ہے۔ شیمپو میں 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پھٹکری ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کسی سے حسد، بغض اور رنج و غم جسم کو گلا دیتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ کالا نمک روزانہ چکھنے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے اور گیس بھی ختم ہوتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی پیلے پڑ جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھاؤ، موٹاپا قبض دور ہوگا اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جائے گی۔ السر والے مریض 2 الائچیوں کے دانے کو 1 لیٹر پانی میں اتنا جوش دے کر آدھا لیٹر رہ جائے، پھر اس پانی کو محفوظ کر کے رکھیں۔ صبح خالی پیٹ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ السر کا نام باقی نہ رہے گا۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا مشروب نہیں پینا چاہیے، اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا اور ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ گھر میں کچھ بھی سالن بنائیں، اس میں بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ
जलेबियाँ खाएं, इससे दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जलेबी थकावट को कम करती है। गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से बू आने लगे तो इलायची इस्तेमाल करो, बू ख़त्म हो जाएगी। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला दूर हो जाता है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी बनाकर पी लिया करें। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। कमर दर्द से निजात के लिए बगैर माश की दाल को गर्म पानी से धोकर धूप में खुश्क कर लें, फिर इसमें बराबर मकदार में सौंफ मिक्स करके पीस लें। 1 चम्मच सुबह नहार मुँह खाएं। चंद दिनों में ये टोटका अपना असर दिखा देगा। अगर आप सोने से पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाएं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। जलेबी को दूध में डालकर पीने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। नहार मुँह केला खाएं, बेचैनी और ज़हनी थकाव में कमी आती है। रात को खाली पेट दौड़ लेने से 60 साल तक दिल की नसें कमज़ोर नहीं होती और ना ही इंसान को दिल का दौरा पड़ता है। अगर बिला वजह थकावट महसूस हो रही हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जिन लोगों की सांसें फूल जाती हों वो बेर खाएं, इनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल के अमराज से हिफाजत होती है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। दिमागी टेंशन में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। खाली पेट बाथरूम जाने से आपके जिस्म के अंदरूनी अज़ा कमज़ोर होते हैं। बाद में खाना खाने से वो खाना हज़म नहीं होता। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल शामिल किया जाए तो पूरे जिस्म की जिल्द मुलायम और चमकदार हो जाती है। केले को शहद में डुबोकर खाने से लकोरिया का मर्ज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। हमल के दौरान संतरे ज़्यादा इस्तेमाल करने से औलाद खूबसूरत पैदा होती है। हाथों पर जैतून का तेल और टमाटर मिलने से हाथ पाँव नरम मुलायम और खूबसूरत